عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ جملے کہے ہیں۔ جس وقت یہ ادھر سے پلٹ کر مدینہ منورہ پہنچا نا، تو ابھی مدینہ کی حدود کے اندر داخل ہونے لگا تھا۔ باپ منافق تھا، بیٹے کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما رکھی۔ اب مدینہ کی حدود میں ابھی جانے لگا تھا، اس نے کہا تھا میں مدینہ جاؤں گا تو نعوذ باللہ میں عزت والا اور میں ذلت والوں کو مدینہ سے نعوذ باللہ۔ ابھی مدینہ کی حدود پہ تھا کہ اس کے بیٹے کو پتہ چلا کہ ابا جی آ رہے نے، تے وہ مدینہ کی حدود پر کھڑے ہو گئے تے کڈی تلوار ابے دی رکھی تون تے انہوں نے کہا ابا جی مینوں پتہ چلیا کہ تسی یہ گل کیتی ہے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ اسی عزت والے ذلت والوں مدینے کو کڈ چڑھاں گے۔ وہ کہنے لگے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جی ایتھے کہو انا اذل الناس و اصحاب محمد اعز الناس ہے، کہ اسی ہاں ذلت والے تے اصحاب محمد لوگاں جو سب نہ وڈی عزت والے نے، نہیں تے ابا جی تون تہاڈی میں ایہی تلوار نہ لا دینی ہے۔ وہ ابا کہنے لگا سچی گل کہہ رہے ہیں کہ ایویں گل مذاق کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مذاق کوئی نہیں، تون میں لا دینی ہے۔ وہ منافق سی نا، تے انہوں پتہ چلیا کہ ہیں انہیں اے جملے اپنی زبان تو کہے انا اذل الناس، کہ اسی لوگاں جو سب نہ ذلیل ہاں، و اصحاب محمد اعز الناس، اور اصحاب محمد لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ کہتا تھا صحابہ کے بارے میں۔ خالق کائنات نے اس کے بیٹے کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس نے یہ جملے کہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی زبان کو قرآن کے اندر اللہ نے نازل فرمایا۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ لیکن بیٹے نے کیا کردار ادا کیا؟ یہاں سکا باپ ہے اور بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو کر تلوار نکال لیا۔ ایتھے ویکھو نا کہ یہودیاں دے بارے بھی یہ گل نہیں کہنے واسطے تیار، وہ یہودی جنہاں نے مسلمانوں دے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ کے رکھ چھڑے ہیں، انہاں نوں حالی بھی یاریاں چاہیے ہیں۔ کہندے نہیں ہماری معیشت چلی جائے گی، وہ یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہیں، اقوام متحدہ، وہ ناراض ہو جائے۔ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے۔ اسلام بھی اس چیز کا قائل ہے کہ جس وقت بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام کی پابندیوں کے اندر آ جاتا ہے تو پھر سکا باپ بھی سامنے کھڑا ہو۔ حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ دو صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سکے باپ کی گردن بھی کاٹ دی، اسی وجہ سے کہ انہوں نے حضور کے بارے نازیبا الفاظ کہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت جہاد فرض ہوا سرکار کی عمر مبارک، اس وقت 55 برس تھی، بعض نے 53 برس لکھی۔ 2 ہجری کو سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ سرکار کی ظاہری حیات کے اندر ایک جنگ لڑی گئی جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں سبب کیا تھا؟ ایک صحابی رسول کو سرکار نے اسلام کا پیغام دے کر، ایلچی بنا کر، پیغام رساں بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کیا۔ ملک شام کا ایک علاقہ تھا بصرہ، ایک بصرہ عراق کے اندر بھی ہے، ایک ملک شام کے اندر بھی ہے، لیکن جہاں سرکار نے روانہ کیا اس وقت وہ بصرہ تھا جو ملک شام کے اندر تھا۔ اس کا جو حاکم تھا نا، سرکار نے ان کو پیغام بھیجا، اسلام کا پیغام دے کر وہ لے کر جا رہے تھے صحابی رسول۔
تو راستے کے اندر اس صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا، ایک صحابی رسول۔ ایک صحابی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پوری جنگ لڑی، جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ ایتھے ہزارہ مسلمان شہید ہو گیا، علی جہاد فرض ہی نہیں ہویا علی انت ہے، وہ پتہ نہیں وہ کتوں جہاد فرض ہونا ہے، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتاں بھی، انہوں نے مسجدیں بھی تباہ کر کے رکھ چھڑیاں ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دی مسجد بھی گئی ہے، یہ تو مسجد اقصیٰ وہ مسلمانوں کو کھون دے چکر چتے، پھر انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کی مسجد کا کیا لحاظ رکھنا تھا۔ صحابی رسول تھے حضرت حارث بن عمر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضور نے ایک لشکر تیار کیا۔ حضور خود نہیں گئے، اس وجہ سے اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، سرکار مدینہ منورہ کے اندر ٹھہر گئے۔ بیت المقدس جس جگہ پر واقع ہے اس سے 100 میل کے فاصلے کے اوپر یہ ایک مقام آتا ہے جس کو موتا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا یہ نام تھا موتا۔ ایک صحابی کے قتل کے بدلے سرکار نے جنگ چھیڑی، اور کتنی ڈاڈھی جنگ صحابہ نے لڑی، وقت رہا تو پھر اور بھی بات کریں گے، میں جنگ موتا بیان کر رہا ہوں۔ مجھے ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ جمعہ کس موضوع پہ پڑھانا ہے؟ میں نے کہا جب سے فلسطین کی جنگ چھڑی ہے ہم تو جہاد کے موضوع پہ جمعہ پڑھاتے ہیں۔ وہ کہنا کنے کے جمعے جہاد کے موضوع سے پڑھائیے، یعنی کہاں سے وہ تلاش کر کے لائیں مواد جہاد کے موضوع پر باتیں کرنے کے لیے۔ تو میں نے اس کو کہا اس طرح کرو کہ تم ایک جمعہ میرے سے آگے پیچھے کر لو، تو میری جو ویڈیو ریکارڈ ہوتی میں وہ ساتھی کو کہوں گا تمہیں دے دیا کرے گا۔ میں کہ تیری زندگی موک جانی ہے، جہاد کا مواد نہیں موکنا۔ 74 جنگیں سرکار نے اپنی ظاہری حیات کے اندر لڑی، صرف حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات کے اندر جو جنگیں لڑی گئی نا، بندہ اس کو بیان کرنے لگے نا تو 74 جنگیں، 74 جمعے، 518 دن، 17 مہینے، 1.5 سال بندہ جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ جہاد موضوع 1.5 سال، ایک پھر حضرت عمر دے زمانے جنگاں ہوئیاں، پھر سیدنا صدیق اکبر دے زمانے جو ہوئیاں، پھر 20 سال حضرت امیر معاویہ دا دور خلافت ہے۔ ہاں تے پھر اسی فلسطین چھیڑیے، تے پھر اسی افغانستان چھیڑیے، تے پھر اسی عراق چھیڑیے۔ میں کہ زندگی موک جانی۔ ہاں یہ جہاد بڑا لمبا، تے 450 آیتاں قرآن دیاں، ایک آیت بندہ بیان کرے تو پورا خطبہ جمعہ بیان ہو جاتا ہے اگر مفسرین دی تفسیر بیان کیتی جاوے کیسے تے کی بیان کیتا۔ میں کہ وادو مواد تو چھیڑ، ظاہری گل ہے ہن فلسطینیاں دا خون بہ رہا ہوئے تو اسی ہن اتھے بیٹھ کے حضرت غوث اعظم یا کرامتاں اصل سارے اسی قائل نہ کرامتاں بیان کرنے اسی بیان کریں گے، لیکن موقع محل بھی ہوئے گا نا گل کرن دا۔ ظاہری گل ہے اسی اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں بھی حکم اذان لا الہ الا اللہ، اسی تے اذان ہی دینی نہ تے بیٹھ کے جے ساڈے پاس چوندا جہاد کرن دا تے وہ تے پھر ساڈے امیر محترم کہندے اسی تے کدوں دا پھر سٹ بھی چھڈنا سی، پھر گل بھی نہیں سی کرنی۔ ایک صحابی رسول دا بدلہ لین دے واسطے سرکار نے 8 ہجری دے اندر ظاہری حیات دے اندر سرکار نے خود اپنے ہاتھاں نال لشکر تیار کیتا، تے جدوں لشکر روانہ ہون لگیا سرکار نے اپنے ہاتھاں نال لشکر دا جڑے سپاہی سالار تھے نا سرکار نے انہوں نے علم خود سرکار نے پکڑایا۔ اے جو لشکر جاندا سی نا، لشکر دا دستور ہوندا سی کسی نو سپاہی سالار بنا کر نا سرکار نے سفید رنگ دا کپڑا لے کے تے او دا جھنڈا علم بنا کے تے سرکار نے خود صحابی رسول نو پکڑایا، ایک صحابی دے خون دا بدلہ لین دے واسطے۔ تے ایک کون بدلہ لے گا جی؟ افغانیہ دا بدلہ کسی نے نہیں لیتا، تے او برما دا تے نام و نشان ہی مٹ گیا نا، وہ تے ان کو گل ہی نہیں کر رہا، پتہ ہی نہیں ہے بھی بیچارے یا نہیں ہے گیا۔ انہوں نے تو اگلے نے ساڑ پن کے انہوں دا قیمہ بنا کے تو کدھر جنگلاں چ گئے چلے، دریاواں چ ڈوب گئے، وہ تے کہانی بن گئی نا، وہ تے کوئی گل ہی نہیں کرے گا۔ ہم نے جمعہ پڑھاتے ہوئے میں دوبارہ بات نہیں چھیڑتا، ہم نے پوری ڈیٹیل سے بیان کیا تھا کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک کتنے کشمیری شہید ہو گئے، کتنے بچے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، میں ڈیٹیل نہیں بیان کرتا، کسی کو ضرورت ہو تو میرے پاس لکھا پڑا ہے۔ فلسطین کے کتنے لوگ شہید ہو گئے۔
ایک صحابی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے اگر سرکار جنگ چھیڑ دیں تو لاکھوں مسلمانوں کے شہید ہونے کے بعد بھی اگر جنگ کا موقع نہیں آیا تو پھر جنگ کا موقع کب آئے گا؟ 8 ہجری تھا، سرکار نے حضرت حارث بن عمر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ان کو ایک خط دیا اور فرمایا بصرہ کے حاکم اس کے پاس میرا پیغام لے جاؤ اور اس کو کہو کہ اسلام قبول کر لے۔ یہ پیغام تھا سرکار کا، وہ لے کر جا رہے تھے۔ تو جس راستے سے گزر کر جا رہے تھے وہ موتا ایک گاؤں تھا، اس سے گزر کر جانے لگے نا جس وقت، تو وہاں کا حاکم تھا، حکمران، اس کا نام تھا شرحبیل۔ اس نے دیکھا کہ یہ میرے علاقے کا بندہ نہیں ہے، تو اس نے صحابی رسول کو بلایا، اس نے کہا لگتا جاسوس ہے۔ حضرت حارث کو اس نے بلا کر کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ظاہری بات ہے صحابہ تھے، جھوٹ تو بولنا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں بصرہ جا رہا ہوں، میرے پاس سرکار کا پیغام ہے، میں مسلمان ہوں، رسول اللہ کا میں صحابی ہوں۔ کٹر اسلام دشمن تھا اور بہت نفرت کرتا تھا مسلمانوں سے شرحبیل۔ تو اس نے جس وقت یہ دیکھا تو اس نے جب خط دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بات آگے تک جا رہی ہے اسلام کی، اور وہ اسلام کا نام سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے صحابی رسول کو شہید کروا دیا۔ شرحبیل نے موتا کے مقام پر، ابھی صحابی رسول بصرہ گئے بھی نہیں، آدھے راستے کے اندر ہے۔ حالانکہ اس وقت انٹرنیشنل قانون تھا کہ جو بندہ سفیر بن کر جاتا تھا نا، یہود و نصارہ کے ہاں بھی اس کو قتل کرنا جرم سمجھا جاتا تھا، اسلام کے اندر بھی اس کو جرم سمجھا جاتا تھا، سفیر کو کوئی قتل نہیں کرتا تھا، جو مرضی ہو جائے۔ یہ زمان تھی، یہ انٹرنیشنل قانون تھا اس وقت، حالانکہ اس نے سفیر کو قتل کیا، صحابی رسول کو۔ گستاخ تھا، مسالمہ کذاب، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا ایلچی جس وقت حضور کی بارگاہ کے اندر آیا نا تو اس نے سرکار کی شان کے اندر نازیبہ جملے بھی کہے، حالانکہ صحابہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن صحابہ نے اس کی گردن نہیں اتاری، اس لیے کہ وہ سفیر بن کر آیا تھا، نہیں اتاری گردن۔ اس نے حضور کے سامنے نازیبہ الفاظ کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے تو کبھی برداشت نہیں کرنا، اس نے تو حضرت عمر جیسے 1 منٹ نہیں برداشت کرنا، گردن اتار کر اس وجہ سے نہیں کاٹی کہ وہ سفیر بن کر آیا تھا۔ یہ انٹرنیشنل قانون تھا کہ سفیر کو قتل کوئی نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے صحابی رسول کو شرحبیل نے شہید کروا دیا۔ جس وقت خبر مدینہ کے اندر پہنچی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑا صدمہ پہنچا، اور صحابہ بھی بڑے غصے کے اندر تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کروایا لشکر کے جمع ہونے کا، اور بتایا لوگوں کو کہ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، ہمارے ایک صحابی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کا بدلہ لینے کے لیے سرکار نے فرمایا اس بادشاہ کا سر کاٹا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو مجاہدین جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 3000 مجاہد اس جنگ کے اندر جانے کے لیے اپنا سامان، ہتھیار، سواری لے کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت لشکر تیار ہو گیا، سارے صحابہ آ گئے، ساز و سامان آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم تیار کروایا سفید کپڑا لگا کر۔ سرکار نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا اس 3000 مجاہدین کے سپہ سالار زید بن حارثہ ہوں گے۔ علم سرکار نے پکڑا دیا۔ اگر سرکار نے جملے بھی ارشاد فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو اس 3000 کے لشکر کے سپہ سالار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر جعفر شہید ہو گئے تو اس 3000 کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ یہ درباری شاعر تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے نا تو جس پر قوم اعتماد کرے اس کو اپنا سپہ سالار بنا لے۔ محدثین نے کہا کہ سرکار کو پتہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو جانا ہے، جعفر طیار نے بھی شہید ہو جانا ہے، عبداللہ بن رواحہ نے بھی شہید ہو جانا ہے، یہ پتہ تھا سرکار کو۔ سرکار نے تبھی تو جملے ارشاد فرمائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی جنگ کے اندر تینوں صحابہ شہید ہو گئے۔ سرکار نے جاتے وقت جو ایسے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر لا تلی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو ہے، وہ کہنے لگا وہ سپر پاور ہے، تم ان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی باتیں کرتے ہو اور تم اپنے ہلاکت کی باتیں کرتے ہو۔
اور مرزا جیلوی کو کوئی بولی سنے تو وہ کہتا ہے کہ وہ 100 خالد بن ولید بھی اٹھا کر لاؤ تو سامنے کلاشن کو لے کر کھڑا ہو تو کون مقابلہ کر سکتا ہے. جب سرکار کو پتا تھا کہ تینوں صحابہ نے شہید ہو جانا, پھر بھی سرکار نے لشکر روانہ کیا اور تینوں صحابہ شہید بھی ہو گئے. پتا تو تھا نا. پھر کیا کہیں گے, ہلاکت کے اندر خود سرکار نے جانے کا جملے ارشاد فرمائے نا, یہ بات نہیں ہوتی ہے. ظاہری بات ہے میدان کے اندر جا رہے ہو تو اگر لڑنا ہے تو مسلمان کے لیے تو ہے کہ یا تو شہادت ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کرتے ہوئے صحابہ کو بتایا, ترتیب بھی بتائی, صحابہ کا یقین کامل تھا, انہوں نے لشکر روانہ کیا. جس وہ لشکر مدینہ منورہ سے نکلا, موتا کے مقام کے قریب پہنچا تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان تو جنگ کے لیے آ رہے ہیں. اس نے اعلان کیا. امام واقدی نے فتوح الشام کے اندر لکھا کہ بادشاہ نے اعلان کیا اور لشکر تیار کیا, اور ہرقل بادشاہ کو اس نے ملک شام کہا کہ ہماری مدد کرو, مسلمان ہم سے لڑنا چاہتے ہیں. اس نے اس سے مدد منگوائی. مد مقابل اس نے 3000 کے مقابلے میں 1,00,000 لشکر تیار کر کے کھڑا کر دیا سامنے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو نقل کرنے والے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ہر وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہتے, ہر تیسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا نام آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں خود اس جنگ کے اندر شریک تھا. جس وقت لشکر آتے ہوئے دیکھا تو میری آنکھیں ایک وقت چنگیاں گئی, ان کا ساز و سامان دیکھ کر, ان کے علم, ریشمی علم دیکھ کر, ان کی تلواریں دیکھ کر, ان کا جہادی سامان دیکھ کر ایک وقت میری آنکھیں بھی چنجیاں گئی. وہ کہنے لگا جس وقت سامنے 1,00,000 کا لشکر آ کر کھڑا ہوا تو 3000 مد مقابل تھے. تو صحابہ نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ فوراً ایک بندے کو واپس مدینہ منورہ بھیجو, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے تاکہ حضور ہماری مدد کے لیے پیچھے اور لشکر روانہ کریں. جس وقت انہوں نے یہ بات کی تو حضرت زید بن حارثہ جلال کے اندر آ گئے. انہوں نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس نے کہا کوئی بندہ پیغام لے کر واپس نہیں جائے گا. انہوں نے کہا جس وقت تم گھروں سے نکل رہے تو کیا وعدہ کر کے آئے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے؟ یہی وعدہ کر کے آئے تھے نا کہ ہم شہادت کی موت کی تمنا لے کر جا رہے ہیں, یہی کہہ کر آئے تھے نا. سب نے کہا یہی کہہ کر آئے تھے. انہوں نے کہا یہاں پھر ہم عزت سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے یا اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. پیغام لے کر واپس مدینہ منورہ کوئی نہیں جائے گا. تو کہنے لگا حضرت زید بن حارثہ نے وہ خطبہ ادھر دیا. وہ جو لوگ تھے نا جن کے دلوں کے اندر تھا کہ نہیں ہم کم تعداد کے اندر کم ہیں, ظاہری بات ہے زید بن حارثہ کو سرکار نے علم پکڑایا تھا, وہ سپاہ سالار تھے. انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا, وہ سامنے جب لشکر کھڑا تھا حضرت زید بن حارثہ نے چھلانگ لگائی اور میدان کے اندر چلے گئے. لڑتے رہے جس وقت شہید ہو گئے تو حضرت سرکار نے فرمایا تھا حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائیں گے تو پھر یہ پرچم حضرت جعفر طیار اٹھا لیں گے. کسی نے آواز دی جعفر زید بن حارثہ شہید ہو گئے. آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کر پرچم کو اٹھا لیا. امام واقدی نے فتوح شام کے اندر لکھا ادھر جنگ ہو رہی ہے موتا کے مقام پر جو بیت المقدس سے 100 میل کے فاصلے پر تھا اور سرکار مدینہ منورہ تھا. ادھر جنگ شروع ہو گئی. جس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا, ادھر حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں. پرچم جعفر طیار نے اٹھا لیا. او مدینہ منورہ او موتا دا مقام. ایس جنگ نو بیان کرتے ہیں نا, ایتھے کوئی دسے کہ اتنی دور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کی نگاہ کرم وہاں سے وہاں تک دیکھ سکتی تھی تو سرکار دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے. وہ اور ہونا جنہوں نے کہا کہ سرکار میں دیوار دے پیچھے بھی نہیں پتا, جو اور ہونے کی جنہیں یہ گل گئی کہ سرکار دے واسطے کوئی کہے کہ سرکار غیب دا علم بھی جان دے سن تو وہ مشرک ہو جائے گا. وہ پاگل دے پترا نبی دا مانا ہی غیب دیا خبراں دا سارا لایا. نبی بھی منے تو پھر غیب دسن والا بھی نہیں منیا تو پھر نبی کی منے. تو سارے بابا جی کہتے انہوں نے نبی منیا ہی نہیں, جھوٹ بولتے تھے. جے نبی منیا ہوتا تو پھر انہوں نے مننا پینا سی. نبی کوئی لغت کی کتاب چوک کے دیکھ لو, نبی دا مانا ہی آئے کہ جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو. ادھر سے ابھی شہید ہوئے, ادھر سرکار نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے. پرچم جعفر طیار نے اٹھا لیا. جعفر طیار آگے گئے تو
حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر تھے، تو ادھر امام واقدی نے لکھا کہ 3 دن سے عبداللہ بن رواحہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے بڑا اصرار کر کے نا ایک گوشت کی بوٹی لا کر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پکڑائی اور انہوں نے کہا کھا لو، کہنے لگے ابھی بوٹی ان کے منہ کے اندر پہلا لقمہ وہ چبانے لگے تھے تو کسی نے آواز دی جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا عبداللہ ادھر وہ جعفر طیار وہ جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں اور تم یہاں پر دنیا کی لذتوں کے مزے چکھ رہے ہو۔ میں آدھی بوٹی کھائی، آدھی وہاں پر رکھی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان کے اندر چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، پرچم عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا۔ ظاہری بات ہے سرکار پہلے بیان فرما کر گئے تھے اور سرکار جنگ کا حال و احوال بھی وہاں پر بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ یہ لڑتے ہوئے جعفر بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ظاہری بات ہے حیدری خون جس وقت لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امام واقدی نے لکھا کہ بڑی جرت، کافر نے تلوار ماری، آپ کا ایک بازو کٹ گیا، ایک بازو ہی کٹ گیا جسم سے، تو آپ ایک بازو سے جنگ کر رہے تھے، تو کسی کافر نے اتنی بے دردی سے تلوار ماری، حضرت جعفر طیار کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اس نے اوپر والا حصہ الگ ہو گیا، نیچے والا حصہ الگ کر کے رکھ دیا۔ صحابہ کہنے لگے جس وقت بعد کے اندر ہم نے آپ کا جسم مبارک تلاش کیا تو دیکھا کہ حضرت جعفر طیار کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے پڑے تھے اور پورے جسم کے اوپر جس وقت ہم نے گنا تو 50 زخم تھے جو تلواروں اور تیروں کے لگے ہوئے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ مسلمان ہو کر آئے نا تو ادھر سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو کسی نے کہا علی کے بھائی جعفر طیار کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دی۔ سرکار کھڑے ہوئے، ان کی پیشانی پر سرکار نے بوسہ دیا اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو مبارک آئے اور سرکار نے خیبر کے قلعے کے فتح ہونے ادھر کھڑے ہو کر سرکار نے ارشاد فرمایا آج مجھے اس بات کے اندر فیصلہ کرنے کے اندر کہ آج خیبر کے قلعہ کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر طیار کے مسلمان ہونے کی خوشی زیادہ ہے۔ اس وقت سرکار نے کہا، اور خیبر کا قلعہ 1 مرتبہ سرکار نے لشکر روانہ کیا، 2 مرتبہ لشکر روانہ کیا، تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا تھا میں علم جس کے حوالے کروں گا نا اس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے گا۔ صحابہ کہنے لگے ساری رات ہماری اسی آس کے اندر مل گئی کہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو سرکار جھنڈا پکڑائیں گے اور اس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کا قلعہ فتح فرمائے گا۔ صبح سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ آئینہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلاؤ علی کو، آج پرچم ان کے ہاتھ میں پکڑائیں گے، خیبر کا قلعہ بھی اللہ حضرت علی کے ہاتھ سے فتح فرمائے۔ خیبر کا قلعہ جو اتنی مشکل سے فتح ہوا، سرکار نے فرمایا کہ پتہ نہیں خیبر کے قلعے کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے جعفر طیار کے مسلمان ہونے کی خوشی سے۔ 2 ٹکڑے ہو گئے حضرت جعفر طیار کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت تینوں صحابہ شہید ہو گئے تو سرکار نے فرمایا تھا زید بن حارثہ شہید ہوں تو جعفر طیار پرچم اٹھا لیں، جعفر طیار شہید ہو عبداللہ بن رواحہ نے بوٹی منہ کے اندر تھی، کسی نے کہا جعفر طیار شہید ہو گئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہاں پر گئے، جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ جس وقت تینوں صحابہ شہید ہو گئے نا ایک صحابی بولے، وہ کہنے کہ سرکار نے فرمایا تھا جس وقت تینوں شہید ہو جائیں تو قوم جس پر اعتماد کرے اس کو اپنے سپاہ سالار مقرر کر لے۔ سب نے آواز لگا کر بلائی، اس نے کہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید آئے انہوں نے کہا یہ لو پرچم آپ کے حوالے ہے۔ تو کہنے لگے جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پرچم پکڑا تو اس وقت ظاہری بات ہے 3 صحابہ شہید ہو چکے تھے، کافر غالب تھا اور مسلمان اس وقت ان کا ظلم برداشت کر رہے تھے اور صحابہ شہید ہو رہے تھے۔ لیکن جس وقت پرچم حضرت خالد بن ولید نے پکڑا نا تو پھر کافروں کی صفوں کے اندر گھسے نا تو صفوں کی صفیں الٹا کے رکھ دی ہیں۔ ظاہری بات ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلمانوں ایک پوری جنگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ہوئی، جس جنگ کا پس منظر سرکار اپنی ظاہری حیات کے اندر خود بیان فرما کر چلے گئے اور سرکار نے لشکر روانہ کرتے وقت یہ ساری صورتحال سارا پس منظر، اور ادھر مدینہ منورہ بیٹھ کر سرکار نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، پرچم جعفر طیار نے اٹھا لیا، جعفر طیار شہید ہوئے، پرچم عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا۔ جس وقت قوم نے اعتماد کیا نا حضرت خالد بن ولید کے
ہاتھ پر انہوں نے کہا پرچم خالد بن ولید کو پکڑا دو. سرکار نے فرمایا اب پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ کے اندر آ گیا ہے. ادھر سرکار نے جس کو جملے ارشاد فرمایا ظاہر سی بات ہے پھر اس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری کی وجہ سے اللہ نے موتا کے مقام پر بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے. ایک صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ چھڑی، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. جس وقت بعد کے اندر صحابہ کرام کے جسم مبارک کو اکٹھا کیا نا، حضرت جعفر طیار کے جسم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاروں قطار رو پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور وہ جہاد پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کے اندر جہاد کرتے رہے اور جذبہ شہادت ان کے دلوں کے اندر سرشار تھا. پونے تو ہم نے کہا تھا کہ جمعہ ہو جائے گا، بس وقت ختم ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عمر بن جموع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ان کا پاؤں ٹھیک نہیں تھا. لفظ وہاں پر وہ لکھے ہیں جو ہم صحابہ کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے. ایک پاؤں ان کا ٹھیک نہیں تھا. ان کے 4 بیٹے تھے جو ہر وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جنگوں کے اندر جاتے تھے، سفر و حضر کے اندر سرکار کے ساتھ رہتے تھے. اس وقت جنگ احد ہونے لگی نا، حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، تو آپ نے کہا کہ میرا دل کر رہا کہ میرے بیٹے تو جہاد کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے آج میں بھی جہاد کروں. آپ کی قوم نے کہا کہ آپ کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، آپ کیسے لڑیں گے؟ تو آپ تو واپس پلٹ کر آ جائیں گے، جنگ کے اندر جنگ چھوڑ کر آ جائیں گے. تو آپ نے جب ان کی باتیں سنی نا قوم کی، تو اپنے گھر کے اندر گئے تو اپنی بیوی ہند بنت حرام ان کو جا کر کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد کروں، اپنے بیٹوں کے ساتھ جہاد کروں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے 4 بیٹے جہاد کے اندر گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ کہ جو لنگڑا ہے اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جہاد کے اندر نہیں بھی جاتا. وَعَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ اندھے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ایتھے چنگے بھلے صحیح سلامت بھی ہیں. اوتھے صحابہ نے کھجوراں کھا کے بھی جہاد کیتا، تے ایتھے 2 ٹائم بکرے دا گوشت کھا کے ہے کرنل صاحب 2 ٹائم بکرے دا گوشت. ساڈے بچیاں دے دودھ دے پیسے بھی جبرن کھچ کے تے ٹیکس لے کے تے عیاشیاں کر کے اپنے سکول ویکھو ہے پتہ چلیا جی فلانے دے بچے دا سکول ہے، اپنے پارک ویکھو تے اوتھے لکھیا ہوندا ہے ایتھے انہاں تو علاوہ کسی ہور دا داخلہ ممنوع ہے، ایتھے یہی جان گے انہاں دے بچے جا سکتے ہیں. اور اپنے سکول ویکھو ہیں، اپنے پارک ویکھو تے اپنے رہن سہن دے گھر ویکھو تے گڈیاں ویکھو تے 2 ٹائم بکرے دا گوشت کھا کے بھی کہ جدو فلسطین کے اندر جہاد دی واری آئی تے گل بھی نہ کیتی لڑن دی ہے. اوتھے صحابہ کہنے لگے تواڈے تے 4 بچے جہاد دے اندر گئے ہوئے نے، تسی نہ بھی جاؤ گے تے کیڑی گل ہے؟ اگے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ آپ نے طریقے جملے کہے، فرمایا میرے بچے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائیں اور جنت کے اندر چلے جائیں اور میں یہاں پر بیٹھا رہوں؟ فرمایا نہیں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی جہاد کروں. آپ کی بیوی نے کہا کہ نہیں آپ جہاد نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت نا حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کے اندر جذبہ جہاد اور وہ شوق شہادت اس وقت نا آپ نے کھڑے ہو کر نا اپنے گھر کے اندر ایک دعا مانگی تھی. امام واقدی نے فتوح شام کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا اللہم تردنی الی اہلی. وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے میرے گھر کی طرف واپس نہ لوٹانا، میں جہاد کے اندر جا رہا ہوں، واپس نہیں میں پلٹنا چاہتا. یہ دعا کی اور کہنے لگے ورزقنی شہادہ، یا اللہ شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما. وہ بیوی کہتے تھے نا جواب نہیں لڑ سکتے ہیں، کیسے لڑیں گے؟ ظاہری بات ہے ہاتھ سے لڑنا ہے، تلوار پکڑ کے لڑنا ہے، سواری ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پیدل لڑنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کھڑا کہا کہ نہیں میں یا اللہ میں واپس آنا ہی نہیں چاہتا. جنگ احد کے اندر گئے، وقت کی قلت کی وجہ سے حضرت عمر بن جموع بھی شہید ہو گئے، ان کے 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر. 4 بیٹے شہید ہو گئے، باپ بھی شہید ہو گئے. اور جس وقت ان کی بیوی حضرت ہند بنت حرام کو پتہ چلا نا کہ شوہر بھی شہید ہو گیا، 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے،
اتنی بہادر خاتون تھی کہ انہوں نے کیا کیا، گھوڑا پکڑا اور میدان جہاد کے اندر گئی، اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کے جسم کو گھوڑے کے اوپر رکھا کہ میں مدینہ منورہ واپس لے کر جاؤں گی اور ان کو خود میں دفن کروں گی۔ مدینہ منورہ کیا تھا، اس نے گھوڑے کو نیچے بٹھایا، جس وقت جسم مبارک اوپر رکھے تو گھوڑے کو اٹھایا، جس وقت وہ گھوڑے کو مدینہ کی طرف چلانا چاہے نا تو وہ گھوڑا نیچے بیٹھ جائے، اور جس وقت احد کی طرف لے جانا چاہے تو وہ چلنے لگ جائے گھوڑا۔ غصہ آیا، گھوڑے کو آپ نے چھڑی لگائی، ڈانٹا، اس نے کہا ادھر کو نہیں جاتا، ادھر کو جاتا ہے۔ کافی دیر اس کے ساتھ تبت ہوگی نا، تو جس وقت گھوڑا نا مدینہ منورہ جانا ہو تو گھوڑا چلے نا، اور جنگ احد میدان احد کی طرف جانا ہو تو وہ گھوڑا چلنے لگ جائے اور ادھر کی طرف وہ نیچے بیٹھ جائے۔ تنگ آ کر نہ گھوڑے کو چھوڑا، سرکار کی بارگاہ کے اندر چلے گی اور جا کر کہنے لگی یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آ گیا، میرے بیٹے بھی شہید ہو گئے، مجھے فخر ہے اس بات کے کہ اللہ نے مجھے شہیدوں کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے مجھے شہید کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اے دیکھو نا، اے بھی تو اسلام دی ماما سن نا، اے تے ماما نو ہے وہ انہوں نے کہو نا کہ ناموس رسالت ہے کوئی ماں، وہ کہندی پترا اوتھے نہ جاویں، اوتھے تے بمب بجے گا، گولی بجے گی، اے بھی ماما سن ہے، اوتھے او بھی ماما سن ہے۔ ظاہری گل کل آسرا 4 پتر دے شوہر سی، 4 پتر بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گیا، خوشی دے نال جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ معاملہ ہے شوہر تے شہید ہو گیا، بیٹے بھی شہید، میں انہاں دے جسم لے جا کے تے مدینہ منورہ دفن کرنا چاہنی ہاں اپنے گھر دے کول۔ اے گھوڑا ادھر نو نہیں جاندا، ادھر نو جاندا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بتاؤ جس وقت آپ کے شوہر حضرت عمر گھر سے نکل رہے تھے انہوں نے دعا کیا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا یا اللہ، دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ میں واپس اپنے گھر دی طرف نہ لٹاوی، میں شہادت جیسی عظیم بات عطا فرما۔ فرمایا اے دعا اللہ نے حضرت عمر دی اتنی قبول کیتی ہے کہ گھوڑا ہن گھر دی طرف انہاں دا جسم لے کے بھی نہیں جائے گا۔ سرکار نے فرمایا نہ، انہاں دی دعا اللہ نے قبول کی، ادھر نہیں جانا انہیں گھوڑے نے۔ فرمایا دعا جو منگی سی کہ میں واپس گھر پلٹ کے یا اللہ میں واپس گھر نہ لٹاوی۔ سرکار نے فرمایا ادھر نہیں جانا چاہتا، جدھر وہ گھوڑا جانا چاہتا ہے تو ادھر نو جان دیو۔ وہ گئیاں پھر میدان احد دے اندر 4 پتر تے حضرت عمر نو میدان احد دے اندر شہید کیتا، گھوڑا پلٹ کے واپس گھر بھی نہیں گیا۔ جنہاں دے دلاں دے اندر شہادت دا جذبہ اینا سی کہ انج تمنا کرتے سن باوجود اس دے کہ پاؤں مبارک آپ دا ٹھیک بھی نہیں سی، ایک لت ٹنگ، تے پھر بھی جہاد دے اندر گئے ہیں۔ تے قرآن کہندا تواڈے تے جہاد فرض بھی نہیں سی ہیں، تے ایتھے جہاد دے نام تے کھا کے بنے بھی جہاد دے نام تے جدوں لڑن دی واری ہے تے پھر اگوں اے گل کہہ دینا کہ نہیں ساڈے اسی تے کمزور ہاں، اسرائیل تے بڑا طاقتور ہے، تے ایک گل بھی نہ کہنا ہے۔ ایتھے قرآن کہندا انا بڑا بندہ ہوئے اور تے جہاد دی فرض کوئی نہیں، وَعَلَىٰ مَا حَرَجٌ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بڈھے صحابی سن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دے دور خلافت اندر جنگ دے واسطے لشکر جان لگا تے آپ نے گزارش کی تھی، کہنے لگے مینوں بھی لشکر دے اندر بھیج دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہ اسی جنگ دے اندر وہ مجاہدین نو سنبھالاں گے کہ تانوں سنبھالے گا، تانوں تے نظر بھی نہیں آندا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے عمر رضی اللہ آپ نو کہنے لگے کہ تسی اسلام دا پرچم مینوں پھڑا دینا۔ فرمایا مینوں تے کوئی مجاہدین لڑدے لڑدے ادھر ادھر بھج جاون گے، فرمایا تسی مینوں پرچم پھڑا دینا، اللہ دی قسم پرچم میں تھلے نہیں ڈگا جاواں گا، پرچم مینوں چکا دینا۔ وہ کہنے لگے جدوں جنگ ختم ہوئی نا عبداللہ ابن ام مکتوم شہید ہو گئے، لیکن پرچم تھلے نہیں سٹا دیتا، پرچم آپ دے سینے مبارک تے پیا ہویا سی۔ ایتھے تے اے وی کسے نے، ایتھے تے اے وی نے، لیکن اے کسے انہاں نوں کتے پتہ ہونا ہے جنہاں نے تعلیم ہی کوئی اور پڑھی ہے، جنہاں سلیبس ہی کچھ اور پڑھ کے تے لڑن دے واسطے جہاد دے واسطے تے وردی پا کے مجاہدین دی آئے جہاد دے واسطے سن ہیں تے کھا پی کے تے جہاد دا نام بھی کوئی نہیں ہے۔ سارے ظلم و ستم دے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، پورے 2 مہینے ہونے والے نے، اگلے نے گل بھی نہیں کی تھی انہوں دے بارے ہیں، بلکہ اگلے نے آگے کیا نہیں اسلام تو امن کا طرف دیتا ہے۔ میں کہ ایتھے پترو اسلام امن دا نہیں، ایتھے اسلام خیرت دا طرف دیتا ہے۔ جے اندر کسے دے ہوئے ہیں، جے اندر بندے دے ہوئے جذبہ جہاد چھوکے شہادت، بندہ اکھاں تو انا بھی ہوئے، لت صحیح نہ بھی ہوئے، تے پھر بھی دعا کر کے جہاد دے اندر چلا جائے، اللہ شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت دے حضور دعا ہے، مرد جانا ہی ہے، ساڑھے بابا جی کہندے سن کہ بندہ چج دا نہ مر جاوے ہیں، مرد جانا ہی ایک دن ہے، کیوں نہ اللہ راہ خدا دے اندر جہاد کر دے، شہادت جیسی عظیم موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا چکو